بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شاہ جیلان شاہ بغداد از غلامان شاہ جیلان قسط نمبر 4۔ آپ رحمت اللہ علیہ حسینی کردار کے حامل تھے۔ والدہ کا نام فاطمہ، نام بھی اور کام بھی ماں تھی۔ کام کے اعتبار سے بھی اور نام کے اعتبار سے بھی ماں تھی۔ ہر اعتبار سے صدیق اکبر کے صداقت کے پرتو تھے، فاروق اعظم کے غیرت کے عکس جمیل تھے، عثمان غنی کے صفات کے حامل تھے، اور علی مرتضیٰ کی جرت اور قوت کے مالک تھے۔ آپ کا سینہ بے کینہ عقید توحید و عشق رسول کے نور سے منور تھا۔ آپ کا ذہن و فکر مجلا اور قلب و قلبان اخلاص و استقامت کے لال و جوہر سے ضیاء بار تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حق تو یہ ہے کہ ان تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے تکوینی نظام کے تحت حضرت شاہ جیلان رحمت اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا ہے۔ سچ کہا گیا ہے ان لکل فرعون موسیٰ، یعنی جیسا فتنہ ہو اس فتنے کی بیخ کنی کے لیے ایسا ہی شخص ہوتا ہے۔ یہ فطرت کا نظام ہے۔ حضرت محبوب سبحانی رحمہ اللہ کا حلیہ مبارکہ۔ آپ خوش شکل و خوش خو تھے، خوش پوش اور خوش خوراک تھے، خوش کلام و خوش اتوار تھے۔ گویا دین اور دنیا کی سعادتیں آپ میں جمع تھیں۔ جسم مبارک لحم اور شحم سے عاری، یعنی ہلکے پھلکے جسم کے مالک تھے۔ آپ کا سر مبارک بڑا اور بھاری، جو دانش مندی اور ہوش مندی کی دلیل بتائی جاتی ہے۔ آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، ہاں قد قدرے نکلا ہوا مثل سرو درخت۔ اور آپ کا سینہ بے کینہ کشادہ تھا، جو علوم اور معارف سے بھرا ہوا تھا۔ گھنی اور دراز ریش مبارک، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک داڑھی تھی۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، مائل بسرخ و سفید، جو صحیح معنی میں آدمیت کا رنگ ہے۔ دونوں ابرو اور بھویں آپس میں قدرے ملی ہوئی تھیں، مگر قوس قزح کی طرح۔ یہ امت کو نبی کے ساتھ اور بندوں کو اللہ کے ساتھ ملانے کی ایک علامت تھی۔ آپ کی آواز بڑی بلند، بھاری، شیرین، گرجدار اور روبدار تھی۔ آپ کے زلف مبارک دراز اور گہرے تھے، بڑے سیاہ کانوں کے لو تک، یہاں تک کہ سیاہ رات بھی ان زلف گیسو دراز سے سوالی نظر آئے۔ مبارک پیشانی اونچی تھی اور کشادہ تھی اور چمکدار تھی۔ آپ کی مبارک آنکھیں سرمگین مگر بڑی بڑی اور خوبصورت۔ ان مبارک آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی کہ اپنوں کو بھی بسا اوقات آنکھ ملانا مشکل ہوتا تھا۔ ان مبارک آنکھوں میں حیا اور غیرت کا سرمہ تھا اور دور اندیشی کی چمک تھی، اور یہ آنکھیں عشق و عرفان کے مے سے مخمور تھیں۔ ناک تو پتلی تھی مگر اونچی اور خوشنما۔ اس طرح آپ دنیا میں بھی اونچی ناک والے تھے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اور ہم جیسے گناہگار غلاموں کے لیے آپ سے سفارش اور شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ آپ کی مبارک گردن مثل صراحی اونچی اور پتلی،
رخسار مبارک اور چہرے مبارک پرگوشت تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ دہن مبارک آپ کا فراخ تھا جو آپ کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل تھی۔ مبارک لب ہونٹ مگر خوبصورت سرخی لیے ہوئے، اور مبارک دانت ملے ہوئے چمکدار اور ہموار۔ آپ کی دونوں ہتھیلیاں پرگوشت مگر نرم مثل ریشم، مگر مبارک انگلیاں پتلی اور دراز تھیں۔ حاصل یہ ہے کہ آپ کی یہ شکل و صورت حضرت پیر کامل کی اپنے دادا جان اور نانا جان مقام عالی شان حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کی شکل و صورت ملتی جلتی تھی۔ یہی کہا جا سکتا ہے یزید کا وجہ حسن اذا ما زدتہ نظرا، کہ صورت بھی حسین، سیرت بھی حسین اور آپ کا تصور بھی حسین، کہ بار بار دیکھنے میں بھی حسن اور جمال میں اضافہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 5 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔